جی ناظرین السلام علیکم۔ خان صاحب نے ایک بہت بڑا بلف کھیلا اور وہ بلف چلا نہیں ہے۔ خان صاحب بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں اسمبلیاں توڑنی ہے، اسمبلیاں توڑنی ہے، اور کل انہوں نے جو اعلان کیا اس میں سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ گئی اسمبلیاں، ٹوٹ گئی، لیکن اسمبلیاں نہیں ٹوٹی۔ خان صاحب نے اگلے جمعے تک کا اعلان کر دیا کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کیوں یہ ٹائم دے رہے ہیں؟ بھئی اگر توڑنی ہے تو توڑ دیں، لیکن خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان سے معاملات طے کرے، کوئی ان کو فون کرے، کوئی ان سے رابطہ کرے، کوئی ان سے کہے کہ خان صاحب آپ اس ملک میں انتشار نہ پھیلائیں، آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ کریٹ کریں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو وہ بتائیں۔ اور پھر خان صاحب انہیں دو چیزیں بتائیں، جس میں سے ایک چیز کم امپورٹنٹ ہے، دوسری چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ الیکشن جلدی کرا لیں، یہ کم امپورٹنٹ والی ہے۔ خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ الیکشن جلدی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بس ذرا سا ان کو پولیٹیکل مائلیج مل جائے، بے شک 15 دن پہلے الیکشن ہو جائے۔ دوسرا، خان صاحب کے خلاف کیسز بند کیے جائیں، اور وہ کیسز بند ہوں گے تو خان صاحب کو قرار آئے گا۔ یہ جو 7 دن کا مارجن دیا گیا ہے، اس کے اندر رمز یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ کہیں مونس الہی، کہیں پرویز الہی، کہیں نہ کہیں بات کریں اور خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ کرے، اور اس کے بعد خان صاحب سے پوچھا جائے کہ سرکار آپ کی کیا مرضی ہے، کوئی آپ کے مطالبات ہیں تو ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ خبر تو آپ نے سنی لی ہوگی، عارف علوی صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کہا کہ آپ اگر عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں میں ابھی فون ملا دیتا ہوں۔ اور یہ بڑی آکورڈ پوزیشن ہو گئی ان کے لیے، جنرل عاصم منیر کے لیے۔ صدر مملکت ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو فون ملا دیتا ہوں، تو انہوں نے بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے کہا جی کہ نہیں، میرے خیال میں پھر کبھی بات ہوگی، ابھی کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، تو ہم فی الوقت رہنے دیں۔ لو جی، یہ بات ہو گئی۔ اب خان صاحب کو کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ وہ جو پرانے رابطے تھے نا، وہ جو خان صاحب کو انفارمیشن بھی دیتے تھے، جو خان صاحب کے ساتھ کہ انتقامی کارروائیاں بھی مخالفوں کے ساتھ کرتے تھے، وہ والے بندے اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ ایک نئی مینجمنٹ ہے، اور اس مینجمنٹ کا یہ پکا فیصلہ ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو خان صاحب کے معاملات سے، یا جو بیگیج تھا باجوہ صاحب کے اوپر، وہ ہم پہ تو کوئی بیگیج نہیں ہے، بلکہ ہم تو خان صاحب کو منع ہی کرتے رہے کہ جو کرپشن آپ کے دور میں ہوتی رہی اس کو روکا جائے۔ تو عاصم منیر صاحب بہت اچھی طرح خان صاحب کی حرکتوں سے واقف ہیں۔ وہ اگر فرض کیجئے کسی سٹیج پر انہیں یہ خیال آ بھی جائے کہ وہ عمران خان سے بات کریں، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کا جنرل باجوہ سے بڑا محسن نہیں ہو سکتا کوئی۔ عمران خان نے اس شخص کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ پہلی دفعہ کسی آرمی چیف کو جلسوں میں غدار، امریکہ کے ٹٹو، اور پھر میر جعفر میر صادق کہا گیا۔ یہ ہم اپنی فوج کے سپہ سالار کے بارے میں جلسوں میں بات کر رہے ہیں خان صاحب، اور اس سپہ سالار کے جس کی وجہ سے خان صاحب کا اقتدار قائم ہوا، آخری وقت تک وہ قائم رہا۔ اچھا، آگے جو معاملات ہیں نا، خان صاحب اصل میں ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا اعظم سواتی اور شہباز گل اور جو ظلم ہوا، وہ انہیں خود یاد نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کتنا ظلم کرتے رہے۔ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھا، 1.5 سال جیل میں رکھا کال کوٹھڑی میں۔ مریم نواز وزیر اعظم کی بیٹی تھی، کال کوٹھڑی میں رکھا۔ نواز شریف امریکہ میں اعلان کر کے آئے کہ میں اے سی اتار دوں گا۔ یہ خان صاحب نے خود کیا ہے۔ تو یہ اعظم سواتی کو کیا روکتے ہیں؟ 7 دن کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی۔ شہباز گل بھی تھوڑے دنوں کے بعد فارغ ہو گئی۔ یہ تو پھر اب ان کے پاس، اب مسئلہ یہ ہے، آگے کچھ تاریخیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ 23 تک جو ہے
خان صاحب نے ٹائم دیا. وچلی گل یہ ہے کہ جو پرویز الہی تو کوئی نہیں اسمبلی توڑنا چاہتے, محمود خان بھی نہیں توڑنا چاہتے. بیرسٹر سیف نے بیان دے دیا کہ نہیں پہلے پنجاب توڑیں, تو پنجاب والے کہیں گے نہیں پہلے کے پی کے توڑیں. اور خان صاحب اب اس ملک کی سیاست سے الگ ہو چکے ہیں. اب یہ سیاست ہے کے پی کے کی, وہ محمود خان اور پرویز الہی کے حوالے ہے. آگے خان صاحب کی نااہلی کا رولا پڑا ہوا ہے. دیکھیے 20 کو ٹیریان وائٹ والا کیس ہے, اور خان صاحب نے چونکہ وہ امریکی عدالت کا فیصلہ ہے اور وہ سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, اس میں خان صاحب نے نااہل ہو جانا ہے. اچھا پھر اس کے بعد خان صاحب ایک نااہل شخص اگر کہے گا اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر تو کوئی نہیں توڑے گا. تو ابھی پرویز الہی نہیں توڑنا چاہتے تو بعد میں کیسے توڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آگے 9 تاریخ کو توشہ خانہ کیس ہے, اور توشہ خانہ کیس بھی آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن جس طرح کے شواہد آ رہے ہیں خان صاحب کے فل پھنسنے کے امکانات ہیں. تو بنیادی خواہش ہے, نہ الیکشن جلدی کرانا مقصد ہے, نہ اس ملک میں جمہوریت لانا, نہ جنرل باجوہ کی تسلیل کرنا یا جنرل عاصم منیر سے. ہاں جنرل عاصم منیر سے رابطے استوار کرنا ضرور ہے, کیونکہ خان صاحب کو ایک ہی طرح کی سیاست کی سمجھ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست پاکستان میں یہی ہے, جو کہ کسی حد تک بات درست بھی ہے. ماضی میں اس کی مثالیں بڑی رہی ہیں, ہماری ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لیکن اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے, اور وہ نئے دور میں الحمدللہ ہم خان صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے داخل ہوئے. خان صاحب اگر اپنے دور میں کوئی کارکردگی دکھا لیتے تو آج بھی وہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہوتا, آج بھی میڈیا ان کے گن گا رہا ہوتا, آج توشہ خانہ کے کیسز کوئی نہ نکال رہے ہوتے. لیکن خان صاحب نے نا وہ لوٹ مار مچائی ہے, وہ تباہی کی ہے اس ملک کی, اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, ان کو کوئی پکڑے گا نہیں. تو اب 23 تاریخ کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, میرا نہیں خیال کہ 23 تاریخ کو وہ اسمبلیاں ٹوٹیں گے. البتہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے 23 تاریخ سے پہلے خان صاحب نااہل ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ ٹیرین وائٹ والا کیس لگا ہوا ہے. اور اگر نااہل نہیں ہوتے تو خان صاحب کو آگے توشہ خانہ والے کیس کا سامنا کرنا ہے. تو خان صاحب 2-3 کوششیں کر سکتے ہیں. اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی یہ آپ کی, اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بلف مارا نا کہ تھرتھلی مچ جائے گی, ادھر سے آرمی چیف کا فون آئے گا, ادھر سے نواز شریف ایکٹیو ہو جائیں گے, ادھر سے رانا ثناء اللہ معافیا مانگتے پھر جائیں گے. کوئی تھرتھلی نہیں مچی, کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں جمع ہوئی, چل مال ہے. سارے جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنی ہیں, کل نہیں آج توڑ دیں. توڑے نا. اور آپ یاد رکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد خان صاحب کی چھیڑ بن جائے گی. وہ نہیں بچے بنا لیتے, کوئی آدمی بڑے دعوے کرتا ہے, تو وہ جو خان صاحب نے دعوے کیے اسمبلیاں توڑنے کے, تو اس حوالے سے ان کی چھیڑ بن جائے گی. اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے والی ان سے. اور آگے جو دن آ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب اس بات کو اور پرولونگ کریں گے, چاہیں گے کہ کوئی ان سے رابطہ کرے, کوئی انہیں بتائے کہ ان کے خلاف کیسز نہیں ختم ہو گئے. میرے خیال میں 23 تاریخ کو کیا ہوگا, 23 تاریخ سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا, اور اس میں کوئی مزید آڈیو لیکس بھی آ سکتی ہیں. ابھی تک بشرا بی بی کی آ رہی ہیں, خان صاحب کی نہیں آ رہی. خان صاحب کو ابھی بچایا جا رہا ہے, لیکن خان صاحب کی آڈیو لیک کسی سٹیج پر آئے گی, اور مال بٹورنے کے حوالے سے آئے گی, اور یہ جو مسیحا بنے پھر رہے ہیں نا یہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ ایک سمبولک اعلان کریں گے کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں, اور یہ ویسا ہی استعفیٰ ہوگا کہ جیسے انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا, یعنی استعفے دے بھی دیے نہیں بھی دیے, پرکس بھی سارے لے رہے ہیں اور یہ نہیں لے رہے. آج راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بھئی آئے لائن لگا کے استعفے دینے, تو کوئی نہیں جائے گا, لائن لگی نہیں ہوگی. تو اگلے چند دنوں میں ہمیں یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب جس لوگوں سے بلف کھیل رہے ہیں, جن لوگوں سے رابطے کے خواہش مند ہیں, وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم نے سیاست سے الگ ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے رابطے کوئی نہیں کرے گا.
اور پھر یہ بلف خان صاحب کے منہ پہ پڑے گا اور پھر خان صاحب کو آنے والے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسمبلیاں یقین مانیے کوئی نہیں ٹوٹ رہی۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔